السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ شعبان کے روزے سے متعلق گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں سنت کیا ہے۔ ناظرین، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارا یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ افطار کریں گے ہی نہیں، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہم یہ گمان کرنے لگتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا مکمل روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، اور اسی طرح شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط غیر رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی مکمل کسی دوسرے مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ البتہ جن احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہ لم یکن یصوم من السنہ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان، کہ شعبان کے علاوہ سال کے کسی دوسرے مہینے کا مکمل روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ شعبان کے روزے کو رمضان کے روزے کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ شعبان کے اکثر دنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، کان یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے، یعنی کان یصوم شعبان الا قلیلا، یہ دوسرا جملہ ہے جو کہ پہلے والے جملے کی تفسیر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے سوائے چند دنوں کے۔ اور اسی چیز کو ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ یہاں پہ کل سے مراد اکثر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی حکمت یہ ہے، جیسا کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اسے رجب اور رمضان کے بیچ بھلا دیتے ہیں۔ وہو شہر ترفع فیہ العامال، جبکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسے امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر بندے نے شعبان کے پہلے نصف کے اندر روزہ نہیں رکھا تو دوسرے نصف کے اندر روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کی دو حالت ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ بندہ 16 رمضان سے لے کر 28 رمضان کے بیچ میں روزہ رکھے، تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا مکروہ ہے اگر اس نے پہلے نصف کے اندر روزہ نہ رکھا ہو۔ اور اس کی کراہت کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو پھر تم روزہ مت رکھو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حالت یہ ہے کہ بندہ جو ہے شک کے دنوں میں روزہ رکھے یا رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ تو شک کے دنوں میں روزہ رکھنا اور رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ اس کی حرمت کی دلیل عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کسی نے شک والے دن میں روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی۔ شک کے دن کون سے دن ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ 29 تاریخ کو بدلی کی وجہ سے 29 شعبان کو بدلی کی وجہ سے اگر چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن کو 30 شعبان شمار کیا جائے گا یا 1 رمضان۔ اس کے بارے میں اگر لوگوں کے بیچ میں شک ہو تو اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر کہ علماء کرام نے اس حدیث سے شک کے دن روزہ رکھنے کی حرمت کی دلیل پکڑی ہے، کیونکہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم، کہ رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھا کرو الا یہ کہ کسی آدمی کی عادت ہو تو پھر وہ روزہ رکھ لے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ان دنوں میں آخری 15 دنوں میں اور پورے شعبان کے اندر جو روزے قضا رہ گئے ہیں، جو روزے چھوٹ گئے ہیں، تو ان روزوں کی قضا یا اسی طرح سے نظر کے روزے یا کفارے کے روزے یا سبب کے روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ پہلے 15 کے اندر ہو یا دوسرے 15 کے اندر، پہلے نصف کے اندر ہو یا دوسرے نصف کے اندر، ان روزوں کو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، کہ میرے اوپر رمضان کے روزے باقی ہوتے تھے اور اسے میں شعبان سے پہلے پورا نہیں کر پاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے استثناء کی دوسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھا کرو، مگر اگر کسی آدمی کی عادت ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ رکھ سکتا ہے۔ عادت کس طرح سے؟ کہ اگر وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا تھا، ہمیشہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا تھا، اور 29 تاریخ یا 28 تاریخ یہ سوموار یا جمعرات کا دن ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری انتباہ ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ رجب کے مہینے کے ساتھ ہی یہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اس سلسلے میں شیخ عبد الکریم الخضیر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں رمضان نصیب کر دے اور تو ہمیں رمضان کے اندر روزے رکھنے اور اس کے اندر قیام کرنے کی توفیق عطا فرما،
تو ہمیں رمضان کے اندر لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی مطلق دعا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان الفاظ کے ذریعے سے اگر کوئی بندہ ان الفاظ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دعا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شعبان کے مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کا مہینہ نصیب کرے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر اپنے ان بندوں میں سے بنانا جنہیں تو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔